This is not an easy undertaking, especially once you live in a hostile and unstable neighborhood. But having said that, let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. In our sincere desire to recast Pakistan's image as a peace-loving nation and as a useful member of international community, it is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel it is time to bury the past and move forward. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी अहम तकरीर थी इस्लामाबाद में और एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई और ये कहा गया कि माजी दफन करके आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की इस पेशकश का भारत किस तरीके से जवाब देता है और माजी में पाकिस्तान की जानिब से की गई अमन की ख्वाहिश और अमन की कोशिशों का भारत क्या जवाब देता रहा है, क्या अब भारत को संजीदा रवैया अख्तियार करेगा, ये है आज का हमारा मौजू। और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कोरोना के तीसरी लहर के वार तेज़ी से जारी हैं और अब जो इतलात मसूल हो रही हैं कि इवन कि लाहौर के अंदर जो अस्पताल हैं उनमें जगह कम पड़ती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर एक अहम इशू है बलूचिस्तान में एक मुतनाज़ डैम की तमीर का, जिसके हवाले से अगर अरबाब इख्तियार ने होश के नाखुन ना लिए तो बड़ा फसाद बर्पा हो सकता है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, कमर जावेद बाजवा साहब ने जो आज फिर पेशकश की है भारत को कि चलें माजी दफन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि हम तो चलो माजी दफन कर देंगे, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है, जो हमेशा से पाकिस्तान की सालमियत और उसको निशाना बनाता है और अभी तक मसरूफ़ है प्रॉक्सीज के अंदर? असल में ना होता यह है कि हम नॉर्मली एक फ़िक्रा पिक कर लेते हैं और उस फ़िक्रे को उसके पूरी तकरीर के जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव से अलहदा करके देखने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी मज़ेदार और बड़ी खूबसूरत तकरीर है। मैं जो भी पूरी छोटी है, बड़ी छोटी सी तकरीर है लेकिन बड़ी शानदार। उसमें उन्होंने बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज़ जो है ना, क्योंकि हर बार सिक्योरिटी के ऊपर जो सेमिनार था उसके उन्होंने कहा कि आज का जो दौर के अंदर सिक्योरिटी जो है ना, ये किसी मुल्क की इंटरनल इशू रह ही नहीं गया। ये एक ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रेशर्स के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और नेबरहुड सारा मिल मिला के ये बनाती है। मतलब अगर आप कोई मुल्क चाहे भी कि वो पुरसुकून रहना चाहता है, पुरअमन रहना चाहता है, ठीक तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो वो नहीं रह सकता अगर इंटरनेशनल जो है सूरत हाल ऐसी है और उसका इलाका किसी ऐसी जगह वाक़ है। इस पे बुनियादी फोकस लेकिन ना बिल्कुल शुरू में जो उनकी तकरीर के अल्फाज हैं उसी पे सारा कुछ बेस बनता है। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के लोगों चीज़ों का जिक्र किया। मसलन जो इंटरनल हो रहा है, रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान अफगान ट्रेड, सी पैक, अफगानिस्तान का इशू और उसके साथ साथ जो सेंट्रल नेशन कनेक्टिविटी, सारा कुछ उन्होंने जिक्र किया और इस बात कहा कि क्या साउथ एशिया का अमन इस सारे के सारे इकनॉमिक एक्टिविटी और सारे के सारे रीजनल पीस के लिए ज़रूरी है कि नहीं। उसके अंदर वो कहा है कि अगर वो ज़रूरी है तो फिर कैसे किया जाता है। असल मसला ये है, बाजवा साहब की ये तकरीर मुझे लगता है कि सदा ब सहरा जाएगी। अच्छा, इसका कोई असर नहीं होना। उसके लिए एक बुनियादी पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि हम उस फेज़ में दाखिल हो चुके हैं कि जहां इंटरनेशनल लेवल की डिस्प्यूट्स जो थी वो कोल्ड वॉर से हॉट वॉर के अंदर दाखिल हो गई। आपको याद होगा कि पहली जंग अजीम जो थी वो जिन मुल्कों के दरमियान लड़ी गई थी वो अब मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी जिसके बाद हंगरी भी था और यूगोस्लाविया के साथ का इलाका जो सोफिया ये वो सारा था, बहुत बड़ी एम्पायर थी। एक जर्मनी होता था, एक इंग्लैंड होता था, एक खिलाफत उस्मानिया होती थी, ये सारे रूस होता था, ये बड़ी ताकतें थी। आपको शायद याद हो कि एक बंदा था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का, वलियत शहजादा, वो बोस्निया के पास से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते अचानक सर्बों ने उसको कत्ल कर दिया। यूगोस्लाविया के ऊपर ये इल्ज़ाम था सर्बों के ऊपर, क्योंकि रूस के साथी थे, सर्बिया उसको होता था
کہ انہوں نے قتل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا تاوان بھی دینے کو تیار ہیں, آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, آپ حکم کریں کیا ہے, مر گیا بندہ اس کو مٹی ڈالیں, اس کو سب کچھ کریں. لیکن وار کے موڈ میں آ چکی ہوئی تھی دنیا, تو روس جیسا ملک جو ہے, جو کہ اس وقت ابھی تک پوری طرح وہ نہیں آیا تھا اس میں اپنا کیا نام ہے غزار روس کے علاقے میں, اس کی بات بھی نہیں مانے گی. اس نے کہا ہم تو لڑیں گے, صحیح جیسے ہوتا ہے نا ہم رپورٹ کرائیں گے. انڈیا کی اور پاکستان کے ساتھ جو دشمنی ہے, اس دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی ایک قیمت ہے جو پاکستان کو پے کرنی پڑے گی اور جو انڈیا کو بھی پے کرنی پڑے گی, تب یہ بچتی ہے. اور وہ اس قیمت کو پے کروانے کے لیے دنیا کی طاقتیں جو ہیں, جو اس وقت وہ طاقتیں جو کہ جنگ چاہتی ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ اس دشمنی کی کو دوستی میں بدل کے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ امن ہو, وہ کہتے ہیں یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے تاکہ ایک بڑی جنگ جو ہے اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں. اس کے لیے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں سیز فائر ہوا ہے, جو کشمیر کا ایشو ہوا ہے, ڈسپیوٹ طے ہوا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے, کچھ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سارے کا سارا ریجن جو ہے اپنی پوری توجہ چین کے خلاف لگائے. جو بائیڈن کی گزشتہ 2 دن کی ایکٹیویٹی دیکھ لے, یعنی میرا خیال ہے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار, ڈیورنگ کولڈ ورلڈ وار, پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے شاید کہ امریکہ سے روس نے اپنا سفیر واپس بلایا. مطلب حالت یہ تھی کہ جس وقت مرڈرر کہا, مرڈر کا اس نے باقاعدہ اعلان, ورنہ نارملی کہتے نہیں جاتے. ہوا یہ تھا کہ ایک امریکہ کا سفیر تھا, وہ برطانیہ میں پوسٹڈ تھا, اور پوسٹڈ تھا تو اس نے چرچل کی بہو کے ساتھ تعلقات استوار کر لیا. وہ اس کو لے کے وہ ہوٹلوں میں پھرتا تھا, جب ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم آپ کی بہو کے ساتھ پھریں گے. تو برطانیہ کے لوگ جو ہیں ذرا سا تھوڑے سے وہ ریزنیبل, مطلب ٹریڈیشنل ہیں, روایتی قسم کے ہیں, تو بڑی تصور تھا. چرچل بیٹے کو کہتا تھا طلاق دے گا تب ایشو اور بنے گا, پریس تھا, اخبار تھا. تو باقاعدہ ایک ریکویسٹ کی گئی امریکہ کو کہ اللہ کا نام ہے اس کو سفیر کو تک بدل دے, تو امریکہ نہیں بدلتا تھا. لیکن بہرحال پریشر پڑا, امریکہ نے بدل کے اس کو روس میں لگا دیا. تو اس نے کہا تھا دیکھو بات سنو, یہ جنگ آپ نے جیتنے کے بعد مجھے یہاں بھیجا ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں جنگ بند نہیں ہوئی, جنگ شروع ہوئی. اور جنگ شروع ہوئی تھی عثمان صاحب, اس کے بعد اسکول آف امریکہ کھلا تھا, اور پورے لیٹن امریکہ کے 12 ملکوں کے اندر قتل و غارت کا انتہا کر دی گئی تھی. ویتنام کے اندر آپ نے کچھ 6.5-7 لاکھ بندہ صرف چند سالوں کے اندر مار دیا تھا. آپ نے نارتھ کوریا کی 4 سال کی جنگ لڑی تھی. آپ چانگ کا شیخ کے ساتھ مل کے چائنا کے خلاف جا کے لڑنے چلے گئے تھے. آپ اسرائیل کے ساتھ آگ پہ کھڑے ہو گئے تھے. 1948 کی اتنی بڑی جنگ ہو گئی تھی, اتنا کچھ اس نے کہا ہے جنگ شروع. یہ جو صورتحال ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ پیس پاکستان کا, اس پوری تقریر کا کانسیپٹ بھی لگتا ہے نا, دس پوٹینشیل اوور ہیز فار ایور remained hostage to the disputes and issues between the two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the head of this problem. It is important to understand that without یہ انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ہمارے یہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ آفر اس لیے بھی دینی شاید ضروری ہو گئی ہوئی تھی, اور آپس میں جو سیز فائر بھی اس لیے ضروری ہو گیا ہوا تھا کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا, ترکی نے پاکستان کو ہیلی کاپٹر دیے ان کے, اور آج میں وہ پوری کہانی مانگ پڑ رہا تھا کہ آپ کے تو لائسنس میں شامل نہیں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو آگے دے سکیں. انڈیا نے جو اس وقت چیزیں خریدا ہے امریکہ سے, اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں R&D شیئر کرو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم سپلائی دیں گے, R&D نہیں شیئر کریں گے. ایک ڈسپیوٹ وہ بھی ہے. پھر وہ کویڈ کی صورتحال میں کہا, یہ پچھلے دنوں جو کانفرنس ہوئی اس میں یہ طے کیا تھا کہ جاپان کتنے پیسے دے گا, آسٹریلیا کتنے پیسے دے گا. پھر آسٹریلیا کی جو مختلف قسم کے جزیرے ہیں, ان جزیروں کے اندر آسٹریلین فورسز کو ایکوپ کیسے کریں گے, کیونکہ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ جب کبھی اگر جنگ خدا نہ خواستہ چھڑتی ہے چائنا اور انڈیا کی اور پاکستان کا سارا ریجن انوالو ہوتا ہے, تو 4 سپاہی آسٹریلیا کے بھی مریں, 2 ایک جو ہے جہاز جو ہیں وہ جاپان کے بھی گرے, تاکہ چیز کو انوالو ہو. میں دیکھو نا یہ جو مجسمے ہیں
یہ جو گرے ہیں طالبان بڑی اس کی مزدار ریزن دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم 5 سال سے تھے، ہمارا دماغ خراب نہیں تھا کہ ہم اس کو مجسمے کو گراتے. بنیادی طور پر ہمارے چھوٹے لیول کی لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے خرید کے کچھ کر کے انہوں نے مجسمے گروائے تاکہ جاپانی جو ہے نا وہ بھاگ جائیں، وہ ہمارا ساتھ نہ دیں کسی. اچھا، اور یہ سب آپ رائتوں کی بات کر رہے ہیں، پیشکش کی بات کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اب ماضی قریب کی اگر بات کریں تو جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر جتنی رائتیں پاکستان نے دیں، جتنی پیشکش پاکستان نے کی، جتنے قدم پاکستان نے امن کی طرف بڑھائے، اس کا بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا. مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب تھا، خورشید قصوری صاحب کہتے ہیں جتنا بھی تھا معاملہ پھر پاکستان میں انڈیا میں خیر نہرو خاندان ہو یا مودی ہو یا کوئی ہو، صرف ایک بندے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے دور میں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا تو ہو جائے، وہ تھا دیو گوڑا. اچھا، کیونکہ وہ اسر کا تھا، ان کو کشمیر سے کوئی محبت نہیں تھی. لیکن جتنی یہ لیڈرشپ ٹیمل سے وندھیا ریجز کے اوپر سے ہے نا، یہ کشمیر کے بغیر چل نہیں سکتے. اس طرح پاکستان میں پیپل پارٹی آ جائے، نون لیگ آ جائے، مشرف آ جائے، فضل الرحمان آ جائے، ایون پاکستان میں محمود خان اچکزئی برسدار آ جائے، پاکستان کی پبلک کو کشمیر کے علاوہ نہیں لے جا سکتے کسی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پاپولر نعرہ اب تک جو ذوالفقار علی بھٹو کا وہ کیا تھا؟ ہم 1000 سال تک لڑیں گے اور کشمیر کے لیے. اور وہ جو اس نے جو تقریر ہے لیجیٹیمیٹ ایگریشن، لیجیٹیمیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ، آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی کنٹری، وہ تقریر اس کی جذباتی تقریر تھی، یونائٹڈ نیشن کی تقریر تو نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے پہ اتنی انتہا کو چلے گئے ہیں کہ جب ہم کسی سلوشن کی بھی بات کرتے ہیں تو لوگ پھر نہیں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس سلوشن تک پہنچ نہیں سکتے. آپ کی بیک گراؤنڈ میں 1,00,000 کشمیری جو ہے شہداء کھڑے ہیں، بالکل ہے. آپ بیٹھ کے اس کو نقشے پہ ایسے کیک کی طرح بانٹ نہیں سکتے، نہ بانٹا جائے گا. آپ اگر بانٹنے کی کوشش کریں گے تو آج میں بتا رہا ہوں وہاں ایسی قوتیں، اور یہ امریکہ کی اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے اگر اس کا مسئلے کا حل جو ہے بغیر اس کے کرنے کی کوشش کی تو ہوگا کیا کہ افغانستان میں پیس ہو جائے گا، کشمیر میں آگ لگ جائے گی. چلیں جی، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اور اس خطے کے اندر جو نئی صورتحال کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کورونا کے تیسرے لہر اور اس کے وار.